بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ندامت کے برکات۔ شکر اور مسائل کا حل۔ آج کا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آج کل ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ بار بار زلزلے آ رہے ہیں۔ ان زلزلوں کو کیسے روک سکتے ہیں؟ آنے والے عذاب کو جو چیز ٹال دے وہ کیا ہو سکتی ہے؟ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنے سے آنے والے عذاب بھی ٹل جاتے ہیں۔ جی یاد رکھیں، آنے والے عذاب کو اگر ٹالنا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ شکر ادا کرے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم۔ اللہ تعالیٰ کو عذاب دے کر کیا فائدہ اگر تم شکر کرو اور ایمان لاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان اپنے فضل سے عطا فرمایا، مگر ہم شکر ہی نہیں کرتے، جس کی وجہ سے زلزلے اور مصائب آ رہے ہیں۔ دنیا میں اگر کسی کے معمولی سے احسان کا بھی شکر نہ کرے تو برا مانتا ہے۔ دنیا میں اگر کسی کے احسان کا شکر ادا نہ کرے تو برا مانتا ہے۔ پروردگار عالم تو انسان پر بڑے بڑے احسان فرما رہے ہیں، مگر انسان جتنا دوسرے انسان کا شکر ادا کرتا ہے، اتنا تھوڑا سا شکر بھی اپنے پروردگار کا نہیں کرتا۔ شکر بھی اپنے پروردگار کا نہیں کرتا۔ جی وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیا جاتا رہا۔ ہمیں احساس بھی نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ جی تعالیٰ فذکروا اعلی اللہ، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ اگر ماں بچے کو کچھ دے اور بچہ منہ بنانے لگ جائے تو ماں کا بھی دل چاہتا ہے کہ اس کو کھینچ کر تھپڑ لگائے۔ ماں چھوٹی سی نعمت کے منہ بنانے پر مارتی ہے، پروردگار کی نعمتیں اتنی کھائے کہ دانت گھس گئے مگر پھر بھی شکریہ ادا کرنے کا طریقہ نہ آیا، پھر بھی عاجزی سے الحمدللہ کہنے کا طریقہ نہ آیا، اس پر کتنا افسوس ہونا چاہیے۔ اب بات یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ اکثر و بیشتر لوگ کھانے کے بعد الحمدللہ نہیں کہتے، پانی پینے کے بعد الحمدللہ نہیں کہتے، صحت اور تندرستی پر الحمدللہ نہیں کہتے، بیوی، اولاد، گھر بار، رزق اور عزت کو الحمدللہ نہیں کہتے، اپنے علم اور عمل پر الحمدللہ نہیں کہتے۔ سوچے، دن رات جسمانی اور روحانی نعمتیں برس رہی ہے، اس پر کتنا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہر کام کے بعد کثرت سے الحمدللہ کہہ کر اسے اپنے دل اور زبان پر جاری کیجیے تاکہ رب تعالیٰ کے فرما بردار اور شکر گزار بندے بن سکے۔ تو الحمدللہ کہنے کی خوب عادت ڈالے، الحمدللہ کہنے کی خوب عادت ڈالے، بہت نفع ہوگا۔ یہی شکر ادا ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ کہہ دیا نا، کے بعد الحمدللہ، پینے کے بعد الحمدللہ، کہیں منزل پر پہنچے تو الحمدللہ، سفر شروع کیا، صبح میں اٹھے تو الحمدللہ، یہ کہنا چاہیے، یہ شکر ہے۔ ارشاد فرمایا عملی طور پر شکر ادا کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ اعمال صالحہ کو شکر کی نیت سے ادا کریں۔ شکر ادا کرنے سے عذاب اور مصائب ٹل جاتے ہیں، اس لیے کثرت سے شکر ادا کرتے رہے۔ شکر عجیب و غریب عبادت ہے۔ شکر اللہ تعالیٰ کی بڑی توفیق ہے۔ شکر اللہ تعالیٰ سے رابطے کا آسان طریقہ ہے۔ جیسے بندوں سے رابطہ کرتے ہیں نا، فون کے ذریعے سے، واٹس ایپ کے ذریعے سے، گھر پہ جا کر، تو ایسے اللہ تعالیٰ سے بھی اگر رابطہ کرنا ہے تو بہت آسان طریقہ، شکر ادا کرو، اللہ سے تمہارا رابطہ ہو گیا۔ جی اب ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا ہے، وہ اور بات ہے، لیکن رابطہ ہمارا الحمدللہ۔ تو یہ ہے کہ شکر ادا کرنے سے
رابطے کا آسان طریقہ اللہ تعالیٰ سے رابطے کا، حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تلقین فرمائی، اعملوا آل داؤد شکرا، یہ داؤد کے خاندان والوں تم سب شکر کی ادائیگی میں نیک کام کیا کرو، شکر ادا کرو۔ اللہ نے صحت دی ہے، اس کا شکر کیا ہے؟ اللہ کے حکموں پر عمل کرو، تو صحت کا شکر ادا ہو گیا۔ ایک تو زبان سے الحمدللہ کہنا، اور ایک عملاً اللہ کا شکر ادا کرنا۔ تو عملاً اللہ کا شکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرصت دی ہے، اللہ کے ذکر میں لگاؤ۔ اللہ نے صحت دی ہے، اللہ کے اعمال میں لگاؤ، نمازوں میں جائے، دین کی محنت کرے، کاروبار بھی کرے نیتیں کر کے، وہ بھی دین ہے۔ تو یہ ہے دین کا شکر، جسم کا شکر ادا ہو جائے گا عملاً۔ اور اگر ہم نے آنکھوں کی نعمت، زبان کی نعمت، اور اس کے ذریعے سے اگر ہم نے گناہ کیا، آنکھوں سے حرام چیزیں دیکھی، زبان سے غیبتیں کی، تو پھر یہ زبان کا شکر ادا نہیں۔ زبان سے اللہ کی تعریف کرے، یہ زبان سے اللہ کا شکر ادا ہو۔ آنکھوں کی حفاظت کرے تو یہ آنکھوں سے اللہ کا شکر ادا ہو۔ کانوں کی حفاظت کرے غیبت سننے سے، تو کانوں سے اللہ کا شکر ادا ہو۔ تو ایک اللہ کا شکر زبان سے ادا کرنا، اور ایک اللہ کا شکر عمل ادا کرنا۔ تو شکر ادا کرنے سے فائدہ کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مصیبتوں کو ٹال دیتے ہیں اور انعامات کو بڑھاتے۔ اللہ تعالیٰ کو عذاب دے کر کیا فائدہ اگر تم شکر کرو اور ایمان لاؤ۔ اور ایک جگہ فرمایا لئن شکرتم لأزیدنکم، شکر ادا کروں گے تو ہم تمہاری نعمتوں میں اضافہ کریں گے۔ اضافہ کا مرکز کیا ہے؟ کیا ایک زبان کی دو زبانیں ہو جائے گی؟ نہیں، اللہ تعالیٰ زبان کو بیماریوں سے محفوظ رکھیں گے۔ ہاں، تو یہ ہے کہ نعمت بڑھا دی۔ آنکھوں کو بیماریوں سے محفوظ رکھیں گے، کانوں کو، جسم کو بیماریوں سے محفوظ رکھیں گے۔ شکر ادا کرنے پر اللہ بیماریوں سے محفوظ کرتے ہیں، ناشکری کرنے پر اللہ اس میں بیماری ڈال دیتے ہیں، اور اس بیماری کے علاج کے لیے ہمارے سارے مال خرچ ہو جاتا ہے اور انسان مقروض ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں، شکر ادا کرنا چاہیے نعمتوں۔ ندامت اور استغفار کے برکات، ارشاد فرمایا عذاب الہی سے روکنے والی دوسری بڑی چیز ندامت کے ساتھ استغفار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو روکنے والی پہلی چیز شکر ادا کرنا۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز استغفار کرنا۔ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دے گا جب تک وہ استغفار کرتے رہیں۔ جی، استغفار یعنی معافی مانگنے والوں کو اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دیا کرتے۔ استغفار کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے معافی۔ ماں باپ بچھڑے ہوئے بچے کا اتنا انتظار نہیں کرتے، ماں باپ بچھڑے ہوئے بچے کا اتنا انتظار نہیں کرتی، ماں اپنے بچھڑے ہوئے بچے کا اتنا انتظار نہیں کرتی جتنا انتظار اللہ تعالیٰ اپنے بندے کا کرتے ہیں کہ میرا بندہ میری طرف لوٹ آئے۔ اللہ تعالیٰ انتظار کرتے اور اپنے گناہوں پر ندامت کرے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے اس کی رحمت اس کی طرف دوڑ کر جاتی ہے۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف چل کے جاتا ہے تو رحمت دوڑ کر آتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ چاہتے کہ میرے بندے تو قدم اٹھا، بس تیرا کام ہے قدم اٹھانا، اور تو چلے گا میں دوڑ کے تیری طرف آؤں گا، لیکن تو قدم ہی نہ اٹھائے گا تو میں کچھ نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سے صرف کوشش چاہتے ہیں، عمل کامل نہیں چاہتے، عمل کی کوشش چاہتے ہیں، باقی اللہ دوڑ کر ہمارے عمل کو پورا کرا دیں گے۔ فرمایا جو بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف چل کر جاتا ہے اس کی رحمت اس کی طرف دوڑ کر جاتی ہے۔ مثلا ایک بوڑھا ہے جس کو سب نے دھتکار دیا،
دھتکار دیا، ایک بوڑھا ہو، منہ میں دانت نہیں اور پیٹ میں آنت نہیں، بیٹا بیٹی بھی نہیں، اب بتاؤ، ہر طرح سے معذور، ہاں، پیر کام نہیں، میں کام نہیں، دانت نہیں، منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں آنت نہیں، بیٹا بیٹی بھی رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، کہ ہر وقت کھانستا رہتا ہے۔ اس بوڑھے نے اپنا مال اور زر، ہر چیز دنیا کی ٹپ ٹاپ پر لگا دیا۔ اس بوڑھے نے اپنا سارا مال دنیا کی ٹپ ٹاپ پر لگا دیا، مگر اب کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے۔ اس حال میں بھی جبکہ سب نے دھتکار دیا ہو، ندامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے در پر آ جائے، مسجد میں آ کر بیٹھ جائے، اللہ تعالیٰ ایسے کریم ہے کہ اس وقت بھی اسے مسجد سے نہیں نکلوائیں گے، نہ کوئی اسے تان دیں گے۔ مسجد میں سے کوئی نہیں، گھروں سے تو لوگ نکال دیں گے، مسجد سے نہیں نکالیں گے، نہ کوئی اسے تانا دیں گے کہ ساری عمر تو لوگوں کے دروازوں پر جاتا رہا، آخر عمر میں تجھے یاد آیا، جا نکل جا، تو بڑا نافرمان بنا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی ایسا نہیں کہیں گے۔ اس کی رحمت بوڑھے ندامت اور آنس کو قبول کر کے نہ صرف معاف کر دیں گے، بلکہ گناہوں کے بدلے نیکیاں بھی لکھوا دی جائے گی۔ موتی سمجھ کر شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے۔ آنسو سے، ندامت سے جو قطرے گرے ہیں نا، اس کو اللہ موتی بنا دیتے ہیں، قیمتی بنا دیتے ہیں، اور اس آنسو کے ان قطروں کو اللہ تعالیٰ ذریعہ بنا کر ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ اس کی قیمت ہے آنسو بہا۔ ارشاد فرمایا، انسانوں کو ان کی بے بسی، انسانوں کو ان کی بے کسی کا نظارہ دکھانے کے لیے زمین کو تھوڑا سا جھٹکا دے دیا اور زلزلہ آ گیا۔ یہ کیا کرتے اللہ تعالیٰ؟ جھٹکا دیکھ کر، زلزلہ لا کر، بتاؤ سارے ایمان والے کہاں جائیں گے؟ بتاؤ، ذرا سا بھی زلزلہ آ گیا، اپنے گھروں سے نکل کر ان کو اللہ یاد آئے گا سب سے پہلے، اگر تھوڑا بہت بھی ایمان ہے تو اللہ تعالیٰ ایسا جھٹکا دے کر ایمان والوں کو واپس اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ جھٹکا دے دیا اور زلزلہ آ گیا تاکہ میری طرف رجوع کریں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہر وقت رجوع اللہ رکھنا چاہیے، ہر وقت ہونا چاہیے۔ اب اللہ تعالیٰ جھٹکا دے اور پھر ہم رجوع کریں، پھر معاملہ سب نارمل ہو جائے، پھر اللہ سے ہم دور ہو جائے، نہیں، بلکہ ہر وقت رجوع اللہ رکھنا چاہیے۔ رجوع اللہ، اللہ کی طرف رجوع بڑی سعادت ہے۔ اور کیسے ہے؟ قدم قدم پر الحمدللہ کہتے رہو، یہ لے، اور اپنے گناہوں پر معافی مانگتے رہو۔ خالی استغفر اللہ کی تسبیح ختم نہیں کرنی ہے کہ 70,000 کا ذخیرہ کر لیا استغفار کا۔ اصل تو اس گناہ کو اپنے آپ کو دیکھ کر ندامت کے ساتھ میں اللہ معاف کر۔ وظیفے نہیں پڑھنے، ہم وظیفے پڑھ لیتے ہیں لیکن استحضار نہیں ہوتا ہے، وظیفے پر وظیفے ختم کر رہے ہیں لیکن استحضار بالکل نہیں ہے۔ فرمایا دل کی ندامت کے ساتھ صرف ایک مرتبہ بھی اللہ معاف کر دے تو 70,000 وظیفوں سے بھی یہ بڑھ جائے گا جو غفلت کے ساتھ پڑھے گئے۔ تو یہ ہے کہ ہمیں اپنی بھی معافی اور پوری امت کو بھی اللہ تعالیٰ پوری امت کو معاف کر دے، معاف کر دے۔ عربی کا لفظ بھی ضروری نہیں، صرف دل کی ندامت ضروری، اللہ معاف کر دے گا۔ تو اللہ کی طرف رجوع ہونے کے لیے یہ اسباب ہے، اس سے معافی مانگے، نعمتوں پر شکر ادا کرے اور اللہ کے حکموں پر چلتے رہے۔ رجوع اللہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے اور انسان کا کام بن جاتا ہے۔ کیا فائدہ ہے؟ شکر ادا کرنے سے اور معافی مانگنے سے اللہ تعالیٰ عذاب کو ٹال دیتے ہیں اور نعمت کو بڑھا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ پہلی امتوں نے گناہوں سے توبہ کی تو انہیں من و سلوہ کھلایا گیا، من و سلوہ کھلایا گیا۔ اگر یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی
اجتماعی طور پر گناہوں سے توبہ کرے گی، جی اجتماعی طور پر اگر یہ گناہوں سے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی امت کو بھی من و سلوہ کھلا سکتا ہے. جی اللہ تعالیٰ ہمیں کھلوا سکتا ہے، کھانا ہے سب کو من و سلوہ. ہاں سب کہیں گے کہاں کھانا ہے، لیکن کام وہ نہیں کرنا. من و سلوہ کھلا سکتا ہے. اس لیے تمام لوگوں سے یہ درد مندانہ اور عاجزانہ اپیل ہے، درخواست ہے کہ اجتماعی طور پر توبہ کرے، اللہ تعالیٰ کے حضور آہوزاری کرے، اس کے حضور اپنی بندگی اور عاجزی پیش کرے اجتماعی طور پر. جیسا بھی اجتماع ہوا نا، اس میں سب بندوں نے عاجزی کے ساتھ اللہ سے توبہ استغفار. تو کبھی انفرادی اور کبھی اجتماعی کا موقع ہر وقت نہیں ملتا ہے، کبھی کبھی مل جاتا ہے. تو فرمایا جس نے زمین کی طرح عاجزی انکساری کی، جس نے زمین کی طرح عاجزی اور انکساری کی، خدا کی رحمتوں نے ڈھانپا اسے آسمان ہو کر. جب ہم زمین کی طرح جھکیں گے تو پھر اللہ ہمیں اپنی رحمتوں سے، اس آسمان سے ہم زمین کو ڈھانک دیا ہے، اپنی رحمتوں سے ہمیں ڈھانک. جی متقی کی شان دیکھو، متقی کی شان. متقی کون ہے؟ فرمایا تقوی زندگی میں احتیاط پیدا کرنے کا دوسرا نام. تقوی، اس سے پہلے رمضان سے پہلے بھی تقوی کے بارے میں بہت تفصیل سے بتائی. تقوی زندگی میں احتیاط پیدا کرنے کا دوسرا نام ہے. سوچ سوچ کر، سمجھ سمجھ کر قدم رکھے، احتیاط پیدا کرنے کا دوسرا نام ہے. جو مشتبہ چیزوں کو بھی چھوڑ دے وہ متقی ہے. دع ما یریبک الی ما لا یریبک، شک والی چیز کو چھوڑ دو، جس میں شک نہ ہو اسے لے لو. فاسق فاجر اللہ تعالیٰ کے دوستوں میں شامل نہیں ہو سکتا. فاسق اور فاجر اللہ تعالیٰ کے دوستوں میں شامل نہیں ہو سکتا. متقی مقربین اللہ کے دوستوں میں شامل ہو جائے گا. متقی ہو اور پھر وہ مقربین بن جاتے. حضرت خواجہ عبد الملک صدیقی رحمت اللہ علیہ تقوی کی حقیقت کو سمجھاتے ہوئے فرمایا کرتے تھے، ہر وہ چیز جس سے تعلق باللہ میں فرق آئے، اللہ تعالیٰ کے تعلق میں فرق آئے، اسے چھوڑ دینے کا نام تقوی ہے. سبحان اللہ. ہر وہ چیز جو ہمیں دین سے دور کر رہی ہو، اس کا نام اس کو چھوڑ دو. کبھی کبھی انسان کچھ معمولی چیزوں پر آپس میں تکرار ہو جاتی ہے جو جھگڑے کی شکل اختیار کر رہی ہے. اب انسان نہ کرے گا تو دین سے دور ہوگا، نمازیں چھوٹے گی، دماغ منتشر ہوگا، ذکر و اذکار چھوٹیں گے، پتہ نہیں اس میں خلاف شریعت کوئی کام ہوگا. تو یہ انسان اس معمولی چیز کو ہی چھوڑ دے. اگر کچھ لینا دینا ہے اور اگر کوئی چاہ کا مسئلہ آتا تو اس کو بڑا مان لے، اپنے آپ کو چھوٹا کر لے، تو اس نے تقوی اختیار کر لیا کہ چل میں چھوٹا تو بڑا، جھگڑے ختم. یا اگر کچھ لین دین کا معاملہ تھا، فرمایا لے لے میں تجھے دے دیتا ہوں، معاملہ ختم کر، لیکن مجھے آگے لمبا نہیں کرنا. فرمایا یہ متقی آدمی ہے. متقی وہ ہے کہ جو اللہ کے تعلق میں فرق آئے اسے چھوڑ دے کا نام تقوی ہے. اور حضرت جی دعوت برکت نے فرمایا تقوی کچھ کرنے کا نام نہیں ہے بلکہ گناہ نہ کرنے کا نام. جی تقوی کیا ہے؟ کرنے کا نام نہیں، چھوڑنے کا نام تقوی ہے. تو تقوی پر لوگوں نے بہت سارے اقوال کہے. گناہوں کے چھوڑنے کا نام ہے. اور ایک جگہ فرمایا تقوی وہ چیز جو اللہ کے تعلق میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہی گناہ ہے. اللہ کے تعلق میں رکاوٹ پیدا کرنا وہ گناہ ہی ہوگا جو اللہ کے تعلق میں رکاوٹ. نیکی تو ہو ہی نہیں سکتی. تو اس کا مطلب الفاظ کا فرق ہے، مفہوم ایک ہی ہے. انہوں نے کہا جو اللہ تعالیٰ کے تعلق میں دوری پیدا کر اس کو چھوڑ دو، اور دوسروں نے کہا فرمایا گناہ کو چھوڑنے کا نام تقوی ہے.
سورہ نساء پڑھ کر دیکھو، سورہ نساء ہر چند آیت کے بعد تقوی کا تذکرہ ہے، اس لیے اگر تقوی نہ ہو تو بندہ دل آزاری کرنے سے باز نہیں آتا، دل دکھاتا ہے۔ یاد رکھے اگر خاوند کو بیوی پیاری ہو، خاوند کو بیوی پیاری ہو تو خاوند اس کی چھوٹی موٹی غلطی سنتا ہی نہیں، دیکھتا ہی نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے متقی بندوں کی چھوٹی موٹی غلطی کو جلدی معاف کر دیتے ہیں۔ آج کے دور میں لوگ معیار کو دیکھتے ہیں، اس طرح متقی بھی معیاری آدمی ہوتا ہے۔ متقی کی 2 رکعت غیر متقی کی 1000 رکعت پر بھاری ہے۔ جی، متقی کی 2 رکعت غیر متقی کی 1000 رکعت پر بھاری ہے۔ اس لیے فرمایا جب انسان کو تقوی مل جائے، اللہ کا تعلق مل جائے، تو اب اگر اس سے نوافل زیادہ نہیں ہوتے تو افسوس نہیں کرنا چاہیے۔ اگر اس کو معرفت مل گئی ہے تو اب زیادہ نوافل نہ ہونے پر افسوس نہ کرے، بلکہ اللہ نے جو اس کو نعمت دی ہے وہ بہت بھاری نعمت ہے کہ اس کے کم عمل پر اللہ تعالیٰ بڑے بڑے عمل کرنے والوں سے بھی زیادہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ اس کا بھاؤ اللہ نے بڑھا دیا۔ تو متقی 2 رکعت پڑھے، 2 رکعت میں جو جان ہوتی ہے 1000 رکعتوں سے بھی زیادہ بہتر ہو۔ خیر اس کا مطلب کیا نوافل نہ کرے لیکن تقوی پیدا کرنے کی پر زیادہ محنت کرے۔ اللہ اکبر۔ باطنی بصیرت اور تقوی۔ باطنی بصیرت ایک انسان کا ظاہر ہوتا ہے اور ایک انسان کا باطن ہوتا ہے۔ ارشاد فرمایا متقی کو قوت فرقان عطا کر دیا جاتا ہے۔ متقی کو قوت فرقان یعنی حق اور باطل کے سمجھنے کی طاقت عطا ہوتی ہے متقی، جس سے وہ اپنا دوست اور دشمن کو سمجھ سکتا ہے۔ آج ہماری عادت ہے کہ ہمارا دشمن ہمارا دوست بن کر آیا، ہم اس کو دوست سمجھ لیتے ہیں، لیکن جو متقی آدمی اللہ تعالیٰ اس کو وہ ایک نعمت عطا فرماتے ہیں جس سے وہ سمجھ جاتا ہے کہ جو میرا زیادہ خیال رکھتا ہے وہی میرا دشمن ہے، اور جو مجھے میری غلطیوں کو بتاتا ہے حقیقت میں وہی میرا دوست ہے۔ یہ انسان سمجھ پاتا، اور اگر وہ طاقت نہیں ہوگی تو جو اس کی غلطی کو بتائے اس کو دشمن سمجھے گا، جو اس کی تعریف کرے اس کو دوست سمجھے گا، تو تقوی نہیں ہوگا تو اس طریقے سے ہوگا۔ جی، اس کو فرقان عطا فرما، جس سے وہ کھرے کھوٹے اور صحیح اور غلط کو فوراً پہچان لیتا ہے۔ متقی کو بصیرت عطا کر دی جاتی ہے۔ ایک ہوتی ہے بصارت جو جسم کی آنکھیں، اور ایک ہوتی ہے بصیرت جو دل کی آنکھیں۔ دل کی آنکھیں تو اللہ تعالیٰ متقی کو دل کی آنکھیں دیتے ہیں، اور دل کی آنکھوں سے پہچان لیتا ہے کہ جو میرا زیادہ خیال رکھنے والا ہے وہی کہیں میرا دشمن تو نہیں ہے۔ ہر ایک نہیں ہوتا ہے، بعض جگہ پر ہوتا ہے، تو یہ بصیرت سے انسان پہچان لیتا ہے۔ منافقین تھے جو حضور کے مجلسوں میں بیٹھتے تھے، آپ پہچان لیتے تھے کہ کون منافق ہے کون مخلص ہے۔ اس بصیرت باطنی کی وجہ سے وہ تقوی کی باریک باریک باتوں کا بھی خیال رکھتا ہے۔ اسی لیے دل بینا کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ مجھے بصیرت عطا فرما، یا اللہ تو نے مجھے جسم کی آنکھیں تو عطا فرمائی ہے جس سے میرے جسم کی حفاظت ہو رہی ہے، یا اللہ تو مجھے دل کی عطا فرما جس کی وجہ سے میری روحانیت کی بھی حفاظت ہو۔ اللہ سے مانگے، دل کی آنکھیں مانگے تاکہ بصیرت باطن اور تقوی نصیب ہو جائے۔ دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں ہے۔ دل بینا بھی کر خدا سے طلب، یعنی اللہ تعالیٰ سے طلب کرنا چاہیے، اس کی دعائیں مانگنی چاہیے۔ آج سے دعائیں مانگے کہ اللہ مجھے میرے دل کو بھی دیکھنے والا بنا،
مجھے بصیرت عطا فرما دے۔ دیکھو یہ ساری مانگنے کی چیزیں، یہ جملے بھی لکھ دینا چاہیے اپنی نوٹ بک میں، سننے والے چھوٹے چھوٹے جملے ہیں، تاکہ دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ مجھے بصیرت عطا فرما، مجھے دل کی آنکھیں عطا فرما، تاکہ اور مجھے تقوی عطا فرما۔ ہاں، اللہ سے ارشاد فرمایا، کبھی کبھی حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ اپنی مجالس میں فرمایا کرتے تھے، اپنی مجالس میں فرمایا کرتے تھے، میرے پاس 40 دن رہو، میرے پاس 40 دن رہو، جو میں کہوں وہی کھاؤ۔ جی، 40 دن رہو اور جو میں کہوں وہی کھاؤ، تو 40 دن کے اندر نسبت کا نور عطا ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، بتاؤ، اطاعت کامل کرو، 40 دن کے اندر نسبت کا نور عطا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے اللہ والوں کی صحبت میں رہ کر باطنی بصیرت عطا ہو جاتی ہے۔ بصیرت کو فٹ کرنے کے لیے یہ بھی ایک ایپ ہے، اس کو ہمارے اندر فٹ کرنا ہے، تو اس کے لیے اللہ والوں کے پاس جانا پڑے گا۔ جب وہ ایپ ہمارے اندر فٹ کر لیں گے تو ہمیں بصیرت مل جاتی ہے، بصیرت عطا ہو جاتی ہے۔ ان کی صحبت کی برکت سے تقوی کی سمجھ پیدا ہو جاتی ہے، سینس پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر کسی کو یقین نہیں ہے تو مسلسل 40 دن کسی اللہ والے کی صحبت میں لگائے، اسے تقوی اور نسبت کا ادراک ہو جائے گا۔ یہیں سے دعوت و تبلیغ کی محنت والوں نے جو 40 دن لگانے کو کہا ہے، وہ یہیں سے لیا ہے کہ 40 دن ایک انسان اچھے صحبت میں رہتا ہے تو اس کے اثرات اس کے اوپر آ جاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا اپنے بازار والے ماحول سے، گھر والے ماحول سے، بے دینی والے ماحول سے نکل کر مسجد والے ماحول میں رہے گا، 40 دن ایک ایک مسجد الگ الگ بدلتا جائے گا، تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے اندر وہ مسجد والے صفات پیدا کرتے ہیں۔ جی، مسجد والے صفات پیدا کرتے ہیں۔ تو یہی ہے کہ 40 دن جب اور جو لوگ جاتے ہیں الحمدللہ 40 دن کے اندر ان کے اندر ایک صفات آ جاتی ہے۔ ایسے اللہ والوں کے پاس بھی 40 دن بیٹھیں گے تو وہ، اور پھر خالی بیٹھنا نہیں ہے، جیسا انہوں نے کہا ویسا ہی کرنا ہے، جی چاہے یا نہ چاہے۔ جیسے ہم جماعتوں میں جاتے ہیں تو بتاؤ ہم کیا کرتے، امیر کی اطاعت کے ساتھ وقت گزارتے ہیں تو فائدہ ہوگا، فرمایا جی چاہے نہ چاہے، بس جو امیر نے فیصلے کر دیے اس کے اوپر ہمیں رہنا ہے، مسجد والے ماحول میں رہنا ہے۔ یہ نہیں کہ ہوٹل میں جا کر انسان رہے اور دوسرے ساتھی مسجد میں رہے، تو ہوٹل میں رہنے والے کا نہیں بنے گا، بلکہ وہ چاہے اپنے وقت کا کتنا ہی بڑا مالدار ہو، لیکن اب اس کو مسجد میں سب کے ساتھ رہنا ہی رہنا ہے۔ اور کھانا جو بھی خدمت میں ہے انہوں نے جیسا بھی کھانا بنایا اس کو وہی کھانا کھانا ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ والوں کی صحبت میں جو رہتے تھے 40 دن کے اندر ان کو نسبت کا نور مل جاتا۔ لیکن آج کل صحبتیں ختم ہو گئی، بہت بہت تو اعتکاف میں 10 دن یا 3 دن یا 1 دن لوگ لگا دیتے ہیں، اس سے زیادہ اللہ والوں کی صحبت میں کوئی انسان بیٹھتا ہی نہیں ہے، اور عذر فرصت نہیں ہے۔ اب جماعت میں تو وقت کچھ لوگ لگا دیتے ہیں جو نئے نئے ہیں، نئے کے لیے تو جماعتوں میں وقت لگانا زیادہ بہتر ہے، لیکن جو وقت لگا چکے ہیں کئی مرتبہ، اب ان کو اپنے اندر بصیرت فٹ کرنی ہے، تقوی لانا ہے، تو ان کو پھر ایسوں کی صحبت میں بیٹھنا ہوگا تو آ جائے گا۔ اگر کسی کو یقین نہیں ہے تو مسلسل 40 دن کسی اللہ والے کی صحبت میں لگائے، اسے تقوی اور نسبت کا ادراک ہو جائے گا۔ جی، ارشاد فرمایا تقوی کے بے شمار فوائد ہیں۔ ایک فائدہ یہ کہ آدمی میں خوف خدا پیدا ہوتا ہے، تقوی کیا ہوتا ہے، خوف خدا پیدا ہوتا ہے۔
تقوی کی وجہ سے مصیبت اور مشکلات سے نکلنے کا راستہ آسان ہو جاتا ہے. تقوی کی وجہ مصیبت اور مشکلات سے نکلنے کا راستہ آسان ہو جاتا ہے. متقی کے تھوڑے اعمال کا اجر بھی بہت زیادہ عطا ہوتا ہے. دیکھو تقوی کے فائدے، ایک تو یہ ہے کہ آدمی میں خوف خدا، اللہ کا خوف آتا ہے، لوگوں کا خوف نکل جاتا ہے. دوسرا فائدہ، مصیبت دور ہوتی ہے. تیسرا فائدہ، مشکلات سے نکلنے کا اللہ تعالیٰ راستہ آسان کرتے ہیں. چوتھا فائدہ، اعمال کا اجر بھی بہت زیادہ عطا کر دیا جاتا ہے. اور پانچواں فائدہ، متقی کے وقت اور زندگی میں برکت ڈال دی جاتی ہے. تو یہ ہے فائدے. متقی بن جائے، اللہ آپ کے حالات کو سنوار دے گا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ، اور وقولوا قولا سدیدا، سیدھی سچی بات کہو تاکہ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دی جائے. یصلح لکم اعمالکم، تاکہ تمہارے اعمال کی اصلاح ہو. تو ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سیدھی اور سچی بات کہو. اس سے کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے. آج بھی انسان اپنے دشمن سے بہت ڈرتے ہیں. آج بھی انسان اپنے دشمن سے بہت ڈرتے ہیں کہ کہیں نقصان نہ پہنچا دے. حالانکہ سب اختیارات تو اللہ کے پاس ہے. دشمن نقصان پہنچا سکتا ہے؟ بتاؤ. اختیارات تو اللہ کے پاس ہے، اور دشمن سے انسان بچ رہا ہے، ڈر رہا ہے. دشمنوں سے ڈرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہر کوئی اس کے قبضے قدرت میں ہے. ہر ایک چیز اللہ کے قبضے قدرت میں ہے. گناہوں سے ہمیشہ بچے. ہر گناہ رحمت کی چادر میں سوراخ کر رہا ہوتا ہے. رحمت کی جو چادر ہوتی ہے نا، تو گناہ اس میں سوراخ کر دیتا ہے. پریشانیاں، مصائب ان سوراخوں سے آ کر ہمیں چمٹ رہی ہوتی ہے. پھر پریشانیاں ان سوراخوں سے آ کر ہمیں چمٹ جاتی. جب کبھی کوئی گناہ کا موقع آئے، فوراً معاذ اللہ کہہ دے تو انسان، یعنی اللہ کی پناہ، اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اسے گناہ سے ضرور حفاظت کرتا. گنہگاروں نے جب رو کے یا غفور کہا، گنہگاروں نے جب رو کے یا غفور کہا، برس پڑا ہے کرم کا سحاب کیا کہنا. اللہ تعالیٰ نے کرم کا بادل برسا دیا. تو حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی جب پرکشش گناہ کی پیشکش ہوئی، فوراً دل میں خوف خدا پیدا ہوا. یوسف علیہ السلام کو بھی گناہ کی پیشکش کی گئی، گناہ کی طرف بلایا گیا، تو دیکھو کیسے بچے کہ دل میں خوف خدا پیدا ہوا اور آپ نے معاذ اللہ کہا، جس کی برکت سے گناہ کے منصوبے کے تار اور پودے بکھر گئے، ٹوٹ گیا وہ جال. آج بھی جو حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح گناہ کی دعوت پر معاذ اللہ کہے اور اللہ کی پناہ میں آ جائے، انشاءاللہ وہ جتنے یقین سے کہے گا اتنی ہی اس کی مدد ہوگی. آج بھی بیچارے بہت سارے نوجوان گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں. ان کو چاہیے کہ یہ بھی اللہ سے پناہ مانگے کہ اللہ مجھے گناہ سے بچا لیجیے، اور فوراً گناہوں کے جو ماحول ہے اس سے الگ ہو جائیے. اپنے آپ کو کسی کام میں مشغول کر دیجیے، فوراً کسی بات کو اپنے ذہن کو بدل دیجیے، تو انشاءاللہ گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے. فرمایا سورہ یوسف کو احسن القصص کیوں کہا گیا ہے؟ کہ بہترین قصہ. اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام ہر طرف سے بے بس ہو گئے، بے سہارا ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ ایسا سہارا بنے کہ دنیا دیکھتی رہے گی. اللہ تعالیٰ ایسا سہارا بنے کہ دنیا دیکھتی رہ گئی. اس لیے آج بھی جو ہر طرف سے ہٹ کٹ کر اللہ کی طرف توجہ کرے گا،
ہر طرف سے ہٹ کٹ کر کے اللہ کی طرف توجہ کرے گا، اللہ اس کی مدد فرمائیں گے، اس کا سب سے مضبوط سہارا بنے۔ توجہ تو ہو جاؤ جی۔ ہم نہیں بچ سکتے، نا امید ہو کر چھوڑ دیتے، نہیں نہیں۔ ارشاد فرمایا متقی آدمی بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ متقی رہنے والے آدمی کو کہتے ہیں، اسی کو قرآن حکیم نے تقوی اس کو کہا ہے کہ انسان احتیاط کی زندگی گزارے اور گناہوں سے اپنے دامن کو داغدار ہونے سے بچا۔ یہی تو سب سے بڑا کمال ہے، اپنے آپ کو ایسا بچا لے کہ موت ہماری آ جائے، ہم پر کوئی انگلی اٹھانے والا نہ، اس نے معاملات میں گڑبڑ کی ہے، اس نے میرا حق نہیں دیا ہے، یا کوئی کہ اس نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے، تو ایسی زندگی گزارے۔ ہاں، اگر پچھلی زندگی ایسی گزر گئی ہے، بری گزری ہے، تو معافی مانگ لے، اور آئندہ کوشش کرے موت تک اپنے آپ کو اس طریقے سے بچا کر لے کے جانا۔ یہی سب سے بڑی ولایت ہے، یہی سب سے بڑا مجاہدہ ہے۔ ورنہ دن کی محنت تو خوب کرتے رہے، لیکن اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچایا تو سمجھو کچھ بھی نہیں کیا۔ اسی کو قرآن حکیم نے تقوی اس کو کہا ہے کہ انسان احتیاط کی زندگی گزارے اور گناہوں سے اپنے دامن کو داغدار ہونے سے بچائے، کہ کوئی ہمارے اوپر انگلی نہ اٹھا سکے۔ کیونکہ کپڑے پر جب بہ لگتا ہے، داغ لگتا ہے نا، تو دیکھو ہر ایک کی انگلی لگتی ہے کہ نہیں لگتی؟ کپڑے پر سفید کپڑا ہو اور اس پر داغ لگ جائے تو ہر ایک کی انگلی لگے گی، اور اگر داغ نہ ہو تو ہر ایک کوئی انگلی نہیں اٹھائے گا، تعریف کرے گا۔ تو ایسے ہی ہمارا دل سفید ہے، اس پر گناہوں کا دھبا لگے گا تو پھر ہر ایک کی انگلی اٹھے گی۔ ہاں، ہمیں ایسا نہ کرے، بلکہ ہو گیا ہے ہمارا گناہ، تنہائی میں ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہی اس کی معافی مانگ لے، اور اگر کوئی لوگوں کے سامنے ہوا ہے تو لوگوں سے معافی مانگ لے، پہلے اللہ تعالیٰ سے، اور لوگوں سے معافی میں نہیں کروں۔ تقوی کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے، قیامت کے دن کہیں یہ نہ پوچھ لیا جائے کہ میں نے تو کئی جگہ ایک ایک آیت میں دو دو دفعہ تقوی کا ذکر کیا تھا، آپ زندگی من مرضی کی گزارتے رہے۔ یاد رکھیں، تقوی کھانے پینے میں ہی نہیں ہوتا۔ آج کل لوگوں نے کھانے پینے میں تو تقوی سمجھا، بھائی یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حرام ہے، یہاں کا کھائیں گے، یہاں کا نہیں کھائیں گے، تو اس میں تو بڑا تقوی ہے۔ لیکن عام زندگی دیکھو تو اس میں تو کوئی تقوی ہی نہیں ہے، غیبت بہت ہے، بہتان بہت ہے، اور بدگمانی، کھانے نہیں بولے یہ تو حرام ہے، اور یہ تو مشکوک ہے، یہ تو میں نہیں کھاؤں گا۔ تو آج لوگوں نے کھانے پینے میں ہی تقوی سمجھا ہے، اور باقی پوری زندگی بغیر تقوی کی ہے۔ تو فرمایا نہیں، تو بہت زیادہ۔ تو یاد رکھے تقوی کھانے پینے میں نہیں ہوتا، بلکہ ہر چیز کو شریعت کے مطابق بنانے کا نام تقوی ہے۔ بہت سو کو کھانے کی عادت ہو جاتی ہے، اور بہت سارے لوگ حساب کتاب میں احتیاط کرتے ہیں کہ بالکل اس میں تو اتنا بڑا تقوی، اور پھر باقی پوری زندگی میں کوئی تقوی ہی نہیں۔ تو ہوتا ہے بعضوں نے بعض چیزوں میں جو ان کو پسند تھا یا ان کی طبیعت تھی، وہ اس چیز کے اندر بالکل احتیاط اور شریعت کے مطابق مکمل آ گئے، بلکہ تقوی تک پہنچ گئے، لیکن زندگی کی دوسری سائڈ جو ہے وہ چھوٹ گئی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ہر سائٹ پر ہمیں دیکھ کر اور ویسا ہی تقوی لانا ہے۔ اگر کوئی عاجز سے آسان لفظوں میں تقوی کا مفہوم پوچھے، اگر کوئی اس عاجز سے آسان لفظوں میں تقوی کا مفہوم پوچھے تو عرض کروں گا کہ انسان ایسی مثالی زندگی گزارے کہ قیامت کے دن اس کا گریبان پکڑنے والا کوئی نہ ہو۔ وہی بات ہے، یہ تو قیامت کے دن، میں تو دنیا میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے اوپر انگلی اٹھانے والا کوئی نہ ہو۔ ہاں، انگلی اٹھانے والا دشمن بھی جو کچھ بھی ہے، لیکن آدمی اچھا ہے، دشمن بھی کہہ دے، اس کو کہتے ہیں تقوی۔ تو جس پر دنیا میں کوئی
انگلی نہیں اٹھائے تو قیامت کے دن کیا انگلی کو اٹھائے گا؟ تو تقوی آسان لفظوں میں یہ چیز ہے. اس لیے چند چیزوں پر عمل کرنے کا نام. تو انسان کھانے میں پینے میں اگر تقوی لایا ہے تو دوسری چیزوں میں معاملات میں نہیں ہے تو لوگ اس پر انگلی اٹھائیں گے. ہر چیز کو دیکھنا ہے. قیامت کے دن کہیں ایسا نہ ہو جائے، قیامت کے دن کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ انسان کی پکڑ ہو جائے کہ صوفی بنا پھرتا تھا. صوفی یعنی اللہ والا بنا پھرتا تھا، اوپر سے اس کا لباس بڑا اللہ والا نہ تھا، باتیں بڑی 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 کرتا تھا، مگر بیوی پر رحم کھاتا تھا، نہ بچوں پر شفقت کرتا. ہاں، بڑی بڑی باتوں سے انسان متقی نہیں بنتا. دین کی بڑی باتیں کرنا، نکات بتانا، قرآن حدیث کی بڑی تفسیر کر لینا، سمجھے نا، یہ تقوی نہیں ہے. بلکہ آج انسان اس میں باتوں میں تو بڑا ماہر ہوتا ہے، لیکن گھر میں معاملہ دیکھو تو بیوی پر اور بچوں پر شفقت نہیں کرتا. تو کیا ہوا پھر؟ تقوی کہاں سے آئے؟ اسے روک لو، اس سے حساب ہوگا. جو انسان اگر ایسا نہیں کرے گا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے وقفوہم، کیا فرمائے؟ اس سے روک لو. انہم مسئولون، فرمایا ان کا حساب کتاب ہوگا، اس کو روک لو. یہ مولوی تھا، یہ ہمارے دین کی وجہ سے روٹیاں کھاتا تھا، ممبروں سے بڑی باتیں کرتا تھا، ہاں، مگر دین کے کام کا حق ادا نہیں کرتا تھا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس دین کی پیشی کا خوف عطا فرمائے اور ہر قسم کے گناہوں سے بچائے. جی، اللہ اکبر کبیرہ. بس آج یہاں تک ہی رکھتے ہیں. تو پورا جو تھا شکر، گناہوں سے بچنا اور تقوی، ان سب کا فائدہ اللہ تعالیٰ ہمیں مصیبتوں سے بچائیں گے. یاد رکھیں، خلاصہ یہی ہے